اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 رکوع نمبر 2 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دیں، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، ومن یفعل اور جو شخص کرے گا ذالک یہ کام، فاولئک تو ایسے لوگ ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرتے رہو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبلی پہلے، ان اس سے کہ یأتی آئے، احدکم تم میں سے کسی کے پاس، الموت موت، فیقولا پھر وہ کہے، ربی میرے رب، لولا اخرتنی آپ نے مجھے ڈھیل کیوں نہیں دی، الی اجل قریب ایک قریب کی مدت تک، فاصدق میں صدقہ خیرات کر لیتا، واکم من الصالحین اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، پھر وہ کہے، اے میرے رب آپ نے مجھے ایک قریب کی مدت تک، قریب کے وقت تک مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ولن اور ہرگز نہیں، یؤخرا اللہ ڈھیل دے گا، اللہ نفسن کسی شخص کو، اذا جب جاء آئے گی، اجلوہا اس کی مدت یا اس کا وعدے کا وقت، واللہ خبیر اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، بما تعملون ان کاموں جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی شخص کو بھی ڈھیل اور مہلت نہیں دیں گے، جب اس کا مقررہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے باخبر ہیں۔ پچھلے رکوع میں منافقین کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے ڈھال بنایا ہوا تھا، دل سے مسلمان نہیں تھے لیکن زبان سے کفر کا اقرار بھی نہیں کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ہم مال غنیمت حاصل کرتے رہیں، ہماری جان و مال محفوظ رہے، اور جس طرح کافروں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، جنگ ہوتی ہے، ہمارے خلاف ویسی جنگ نہ ہو۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں خاص طور پہ جو انسان کو دین سے روکتی ہیں، اللہ کی یاد سے روکتی ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے روکتی ہیں، دین سیکھنے سے روکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز مال ہے کہ انسان مال حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا، نہ دین کو سیکھتا ہے، نہ دین پر عمل کرتا ہے۔ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے یا اس نیت سے دین کے احکام پر عمل نہیں کرتا کہ میرا مال خرچ ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے احکام کا تعلق مال سے ہے۔ مثلا زکوٰۃ جس شخص پر فرض ہے تو اس کی ادائیگی مال کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اسی طرح حج جس پر فرض ہو اس کی ادائیگی مال کے ذریعے ہوتی ہے، صدقہ اسی طرح، فطرانہ، عشر، قربانی، اور جو انسان پر کفارے واجب ہوتے ہیں، قسم توڑ دیتا ہے اس کا کفارہ واجب ہوتا ہے، اور جو منت مان لیتا ہے مال کی تو اس منت کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہی مال کے ذریعے ادا ہوتی ہے۔ تو بعض احکام تو مال کے ذریعے پورے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان اس لیے دین پر عمل نہیں کرتا، دین سے غافل ہو جاتا ہے کہ مال میں کمی آ جائے گی۔ مثلا بعض لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو گاہک چلا جائے گا اور دکان کا ناغہ ہوگا، حرج ہوگا۔ بعض لوگ ملازمت میں اسی لیے مصروف رہتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو پھر ملازمت کے کام میں حرج ہوگا۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تمہیں تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔
تو مال اور اولاد بھی ایسی چیز ہے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بھی دین سے غافل ہو جاتا ہے کہ صبح سے شام تک بعد آدمی مال کماتا ہے لیکن نہ دین سیکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے۔ اتنی بڑی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کے اتنے احکامات ہیں، قرآن کریم کی 6000 سے زیادہ آیات ہیں، ان کے ترجمہ ہے، ان کی تشریح ہے، تفسیر ہے، نبی پاک کی لاکھوں احادیث ہیں، شریعت کے لاکھوں مسائل ہیں، لیکن اکثر مسلمان چیزوں کو سیکھتے نہیں، اس وجہ سے کہ تو وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، تجارت میں، یا ملازمت میں مصروف ہیں، یا اپنے گھر کاموں میں مصروف ہیں، اور دن رات ہی فکر ہے گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں، اس لیے وہ دین سے غافل ہیں۔ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم دین سیکھیں، اور یہ بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے، اور زندگی کے مقاصد میں سے کہ ہم مقصد یہ بھی ہے یہ نہیں، ان کو کبھی خیال نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں دنیا کی چیزیں، مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے مراد اللہ کے احکام سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، جو شخص بھی ایسا ہوگا یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے احکام سے اور دین سے غافل ہوگا، تو ایسے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ بار بار پہلے انہیں بات عرض کی ہے کہ دین تو بہت وسیع ہے، کم از کم جو دین کے فرائض اور واجبات ہیں ان سے انسان غافل نہ ہو۔ اگر انسان ان سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نفل اور مستحب کام انجام دے تو بہت اچھا ہے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ ان نوافل سے غافل ہے، مستحبات سے غافل ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو فرائض واجبات سے غافل ہے تو وہ اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو دین کے فرائض واجبات کو پہچاننا چاہیے، اور دوسرا ان کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح مال کماتے ہوئے بھی انسان دین سے غافل نہ ہو کہ ناجائز طریقوں سے مال کمائے، اولاد کی غلط فرمائشیں پوری نہ کرے۔ اگر اولاد کی یا دوست احباب کی، خاندان کے یا گھر کے لوگوں کی غلط فرمائشیں انسان پوری کرتا ہے، ان کی غلط باتیں تسلیم کرتا ہے، ان کو پورا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے غافل ہو گیا اور دنیا کے لوگوں کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہو گیا۔ تو آیت بہت اہم ہے، بہت اہم آیت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے تم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہو، خصوصاً جہاں خرچ کرنا فرض اور واجب ہے۔ مثلاً اولاد انسان کے ذمے اپنے نان نفقہ واجب ہوتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی فرض ہے ضرورت کے مطابق۔ اسی طرح اپنی بیوی، اپنی اولاد، اگر ماں باپ محتاج ہوں، غریب ہوں، ان کے پاس اپنی ضرورت کی دولت نہ ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی واجب ہے۔ تو اللہ ہمارا کہ اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تو انسان ذہن میں یہ رکھے کہ میرا مال نہیں ہے بلکہ مجھے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ ذہن میں نقطہ ہو پھر ضرورت کے موقع پہ خرچ کرنا انسان کے لیے ناگواری کا باعث نہیں ہوتا بلکہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ میں موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ایک کام کر لو، جب موت کے آثار ظاہر ہوں گے تو پھر انسان کچھ خرچ کرنا چاہے تو خرچ بھی نہیں کر سکے گا، وصیت کرنا چاہے گا تو وصیت بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے جس شخص نے زندگی میں مالی احکام خاص طور پر پورے نہیں کیے، حج فرض تھا حج ادا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی، اب تک عشر ادا نہیں کیا پیداوار کا، تو وہ ان چیزوں کو ادا کرے۔ اگر بالفرض اب تک وہ ادا نہیں کر سکتا، بیمار ہے، مجبور ہے، تو کم از کم وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ذمہ جو زکوٰۃ رہ گئی ہے کئی سال کی وہ ادا کر دی جائے، اور اس کا حساب یہ ہے میرے ذمہ 3 نمازیں قضا ہیں ان کا فدیہ دے دیا جائے، میرے ذمہ اتنے روزے قضا ہیں ان کا فدیہ دے دیا جائے، یا اسی طرح میرے ذمہ حج فرض ہے میں نے ادا نہیں کیا تو وہ میری طرف سے ادا کرا دیا جائے۔ تو اس کی وصیت کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ موت جب آئے گی پھر اس کے بعد انسان اور مسلمان کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ فرمایا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یہ کہو کہ اللہ مجھے کچھ وقت کے لیے اور مہلت دے دیں، فی الحال موت نہ بھیجیں اور مجھے موت نہ آئے تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اور یہ شامل ہو جاؤں ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی اور ادا نہیں کی، یا حج فرض تھا ادا نہیں کیا، وہ موت سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی تمنا کرے گا کہ میں پھر دنیا کی طرف واپس بھیج دیا جاؤں، مجھے کچھ مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں اور فرائض اپنے ادا کر لوں، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی جو میں نے گناہ کیا ان سے توبہ کر لوں، اور جو نیک لوگوں والے کام ہیں وہ میں کرنا شروع کر دوں، توبہ استغفار کروں اور نیک اعمال کثرت سے کروں۔ اس وقت ہر گنہگار یہ تمنا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جس آدمی کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی ڈھیل اور مہلت نہیں دیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور میں ہے
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب بھی کسی انسان کی موت کا مقررہ وقت آتا ہے تو اسی وقت اس کی روح قبض کی جاتی ہے، نہ اس سے 1 منٹ پہلے روح قبض کی جاتی ہے اور نہ اسے 1 منٹ کی مہلت دی جاتی ہے، بلکہ ٹھیک وقت پر روح قبض کی جاتی ہے۔ ہماری روح کب قبض کی جائے گی، کب موت آئے گی ہمیں معلوم نہیں۔ تو ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے جو اس کے ذمہ حقوق واجب ہیں ان کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ پھر فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہیں۔ اس کو بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ انسان ہر وقت یہ سوچے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے علم میں ہے، اچھا کام ہے یا برا کام ہے۔ اچھا کام کرتے ہوئے یہ سوچنے سے دل میں خوشی پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ جیسے کسی شخص کے والدین یا استاد یا بڑے اسے اچھا کام کرتا ہوا دیکھیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ بڑوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اور گناہ کرتے ہوئے جب یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر انسان کو گناہ سے بچنے کی توفیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں گناہ کیسے کروں۔ جیسے دنیا میں انسان اپنے بڑوں سے شرم و حیا کرتا ہے اور ان کے سامنے نامناسب کام نامناسب بات نہیں کرتا، اگر یہ تصور دل میں بیٹھ جائے تو اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ہے، تو اس وقت بھی انسان کے لیے یہ تصور گناہ سے رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ تو یہ سورہ منافقین مکمل ہو گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں سے منع نہیں فرمایا کہ انسان اچھا کھانا نہ کھائے، اچھا لباس نہ استعمال کرے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے، بس یہ فرمایا کہ انسان ان مصروف ہو کے اللہ سے غافل نہ ہو۔ جو ان سے مصروف ہو کے اللہ سے غافل ہو گیا اور دین کے فرائض واجبات کو بھی ادا نہیں کرتا، دین نہیں سیکھتا، تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ایسے لوگ نقصان اٹھائیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ کیونکہ جب جو شخص اللہ کے قانون سے واقف نہیں ہے وہ اللہ کے قانون تابعداری کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ قدم قدم پر خلاف ورزیاں کرے گا، گناہ کرے گا۔ جو اللہ کے قانون سے واقف ہوگا تو اسے ہی عمل کرنے کی توفیق ہوگی۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان جو علم کی فرض مقدار ہے کم از کم وہ حاصل کرے اور روزانہ تحصیل علم اپنا مشغلہ بنائے اور اپنے عمل میں ترقی کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے سمجھدار انسان اپنے دنیاوی کاموں میں اور اپنے مال و دولت میں دن بدن اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ملازم چاہتا ہے کہ میری ہر سال تنخواہ بڑھے، تنخواہ میں اضافہ ہو۔ ایک دکاندار یہ چاہتا ہے کہ دن بدن میرے کام میں اضافہ ہو، میری آمدن میں اضافہ ہو، منافع میں اضافہ ہو۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے دین میں بھی اضافہ ہو، میرے علم اور عمل میں بھی اضافہ ہو۔ اس کو بھی انسان دیکھتا رہے کہ میں نے اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتے کون سا نیک نیا کام شروع کیا ہے، کون سے گناہ میں نے چھوڑے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کی دینی ترقی ہوتی رہے گی، دنیا اور آخرت اس کی بہتر ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔